پاکستان کے عوام کو بار بار بیوقوف بنایا جاتا ہے، پاگل بنایا جاتا ہے مختلف نعروں کے ساتھ۔ ابھی ایک نیا نعرہ سٹارٹ ہوا ہے کہ پاکستان میں صوبے نئے بننے چاہیے۔ ایک نیا نعرہ سٹارٹ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم آئے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور نعرہ بھی سٹارٹ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ آ جائے یا پارلیمنٹری جو سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں، ایک بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح، پورا جو پاکستان سے مجھے دیکھ رہا ہے وہ ایک بات سمجھ لے کہ برابری پارٹی کے علاوہ کسی کے پاس اس ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ بات یہ کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور خواجہ آصف نے آ کے بات کی حامد میر کے پروگرام میں کہ جی لوکل گورنمنٹ ہے وہاں پہ انگلینڈ میں، تو وہاں پہ دیکھیں جی کتنا اچھا سسٹم ہے اور ہمیں وہ اسی طرح کا سسٹم لے کے آنا چاہیے۔ تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہاں پر جو انگلینڈ میں حال ہے لوگوں کا، جو غریب لوگ ہیں اور اتنے برے حالات ہیں وہاں پہ کہ ابھی جیرمی کوربن نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ 6 بڑی جو صنعتیں ہیں انگلینڈ کے اندر ان کو نیشنلائز کیا جائے، ان کو کمیایا جائے، پھر بھی مسائل اتنی جلدی حل نہیں ہوں گے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کرنا۔ مطلب وہ ریڈیکل میجرز کی بات کر رہا تھا، مطلب فوری یہ بات کر رہا تھا کہ یہ کیا جائے اور اس ملک کے جو سرمایہ داروں ہیں سرمایہ دار ان کو ایک طرح سے زنجیروں میں جکڑا جائے۔ انہوں نے آج تک غریبوں کو انگلینڈ کے جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر پریزیڈنشل گورنمنٹ ہے، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے۔ امریکہ کے اپنے اندر برا حال ہے، اس وقت وہ مقروض ہے ٹریلینز آف ڈالرز کا، اور پوری دنیا کے اندر مصیبت اس کو پڑی ہوئی ہے۔ وہ کبھی جنگیں کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی ریسورسز کے لیے بھاگ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بھی سرمایہ داری نظام نہیں چل رہا، نہ انگلینڈ کا سرمایہ داری نظام چل رہا ہے نہ امریکہ کا چل رہا ہے۔ پھر آپ آ جائیں اس بات پہ کہ جی یہ جو ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کے اندر کے صوبے بنیں گے اور زیادہ صوبے بنیں گے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پاکستان میں اس لیے سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا کیونکہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہے، تو وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر بھی صوبے جن بڑے ملکوں میں ہیں، ان ملکوں کا جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ برا حال ہے۔ ایون فرانس کا برا حال ہے، جرمنی کا بھی برا حال ہے، اتنی بڑی اکانومی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں، جاپان بھی کوئی بہت اچھا اس وقت نہیں ہے۔ آپ کو بھی جا کے دیکھیں نا کہ ان ملکوں میں جو سرمایہ داری نظام کو سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو سب کچھ دے سکتا ہے، حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا سرمایہ داری نظام کو، یہ آپ 16ویں صدی سے سٹارٹ کر لیں تو اب اس وقت سے لے کے ابھی تک سرمایہ داری نظام نے کچھ بھی نہیں دیا لوگوں کو۔ اور خاص طور پہ یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام برابری تو بعد کی بات ہے، خوشحالی تک نہیں دے سکا۔ سرمایہ داری نظام کسی بھی ملک میں دنیا میں خوشحالی نہیں دے سکا تمام لوگوں کو، یہ سب کو پتہ ہے۔ امیر غریب کا فرق بڑھتا جا رہا ہے، ہر جگہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے سرمایہ داری نظام کے اندر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے جو آپ کوئی نیا چورن بھیجا جا رہا ہے کہ صوبے آپ صرف بنا دیں گے یا صرف لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے آئیں گے، یا آپ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ختم کر دیں گے، یہ پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی، اور ان کے جگہ آپ صدارتی نظام لے آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے کہ جس طرح پہلے کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر اس ملک کے اندر لوکل گورنمنٹ آئے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا پرویز مشرف کے زمانے میں جو سب سے زیادہ فعال لوکل گورنمنٹ تھی، اس کے آنے سے بھی کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں یہاں بدماشی بڑھ گئی تھی بہت زیادہ، اور بدماشی اتنی بڑھ گئی تھی کہ لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے، پہلے تو بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں نا آپ کے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، بعد میں آپ کو محلوں کی سطح پہ بھی بدماش ملنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں ہمیشہ، جتنے بھی لوکل گورنمنٹس ہیں یا جتنے بھی صوبے ہیں، زیادہ اگر آپ نے بنانے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس یعنی انتظامی جو یونٹس ہیں وہ زیادہ بنانے ہیں، یا آپ نے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو ختم کر کے، پارلیمنٹ ختم کر کے آپ نے صدارتی نظام لانا ہے، یہ سب کچھ پاکستان میں صرف اس وقت چلے گا جب پاکستان میں سرمایہ داری نظام کا خاتمہ ہوگا اور سوشلزم آئے گا، انسانی برابری کی بات شروع ہوگی، اور آج سے شروع ہوگی۔ برابری پارٹی صرف اس علم کے ساتھ کھڑی ہے، اس جھنڈے کے ساتھ کھڑی ہے کہ پاکستان میں سوشلزم آنا چاہیے، سرمایہ داری نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، طبقاتی جو تفریق ہے انسانوں کے اندر وہ ختم ہونی چاہیے۔ پاکستان کے پاس اتنا کچھ ہے، ہمارے پاس اتنے سارے موسم ہیں، اتنے سارے صوبے ہیں، اتنے سارے ہمارے پاس مختلف قسم کی جیسے جنگل ہیں یا صحرا ہیں یا میدان ہیں، یہاں پہ ہر قسم کا آپ کو پھل ملتا ہے، یہاں پہ ہر قسم کی آپ کو معدنیات ملتی ہیں۔ پاکستان ہر لحاظ سے ایک بڑا ہی
कीमती मुल्क है। अमीर मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अभी तक अमीर तो हो नहीं सका पाकिस्तान, क्योंकि हमारे अपने जो हुक्मरान हैं, जो कि अशराफिया से हैं, इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, और हम सबको मालूम है कि उन्होंने किया है, और ये सब के सब शामिल हैं इसमें। अभी भी आज जो लोग भी इस तरह की तमाम बातें कर रहे हैं, वो खुद भी एलीट से हैं, आप ध्यान में रखें, ये अशराफिया से हैं, और ये आपको नया चूरन बेच रहे हैं। बराबरी पार्टी सिर्फ वाहिद पार्टी है जो ये कह रही है कि किसी सूरत में भी आपको खुशहाली नहीं दे सकेंगे। ये खुद और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, ये थोड़ा बहुत निज़ाम पहले से बेहतर थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन गरीब आदमी को खुशहाली नहीं मिलेगी। ये जो मर्जी निज़ाम ले आए, गरीब आदमी को खुशहाली मिलेगी, मिडिल क्लास को इज़्ज़त मिलेगी जब इस मुल्क में सोशलिज्म आएगा, सरमायादारी निज़ाम का ख़ात्मा होगा। ये इस्तेहसाली निज़ाम है, ज़हन में रखें, ये जुल्म पे मबनी निज़ाम है। इसमें एक इंसान से काम करवाया जाता है, उसको बहुत थोड़ी उजरत दे के, ताकि वो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। ये पूरा निज़ाम है, इसके ऊपर तो ये खड़ा हुआ है, और अमीर गरीब के फ़र्क के ऊपर ही खड़ा हुआ है। जितने लोग सरमायादारी निज़ाम के अंदर थेरी के अंदर बर्बाद होते हैं, मतलब सिर्फ थेरी में, सरमायादारी निज़ाम की थेरी यही है, मतलब उसका जो ख़्याल है, जो सोच है, वही यही है कि ये जुल्म और इस्तेसाल करेगा बहुत सारे इंसानों का, तो कुछ इंसान अमीर होंगे। जब वो अमीर होंगे तो फिर वो उन लोगों के लिए वेलफेयर करेंगे, या उन लोगों के लिए उनको भीख देंगे, उनको खैरात देंगे। ये तो निज़ाम है आपका। तो इसलिए ये निज़ाम चल नहीं सकता। ये पूरी दुनिया के अंदर ख़त्म हो रहा है। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, बहरान आया हुआ है, और उस बहरान की वजह से ये जंगें हो रही हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ईरान भी एक सरमायादार मुल्क है, इसराइल भी एक सरमायादार मुल्क है, अमेरिका भी एक सरमायादार मुल्क है। इसके अलावा जितने भी इसके अंदर और भी प्लेयर्स हैं, ये जो आज की लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो सब सरमायादार मुल्क हैं। हाँ, अगर कोई मुल्क ऐसा है जो कि इस वक्त जिसने सरमायादारी निज़ाम, जो एक जिसको हम कहते हैं ना कि मार्केट का निज़ाम, यानी मंडी का आज़ाद निज़ाम या फ्री मार्केट का जो निज़ाम है सरमायादारी का, वो एक मुल्क में नहीं है, वो है चीन। चाइना जो है उसके अंदर स्टेट कैपिटलिज्म का एक फॉर्म है, या स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म का एक फॉर्म है, जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो चल रहा है वहाँ पे, और एक ही पार्टी का रूल है वहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है। तो वो एक अलहदा मॉडल है। मैं उसके ऊपर समझता हूँ कि हमें बात करनी चाहिए इस वक्त। और अगर सोशलिज़म फ़ौरन जो है सारे लोगों को समझ एकदम नहीं आ सकता, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में समझ आए, करोड़ों गरीब लोगों को, करोड़ों मिडिल क्लास के लोगों को, अगर नहीं भी एकदम समझ आता तो कम से कम उनको ये तो समझ आए कि चाइना के अंदर भी तो एक मॉडल है। वो कंप्लीट सोशलिज्म तो नहीं है, टोटल सोशलिज्म नहीं है, लेकिन बहरहाल वो ये जो आज़ाद मंडी का जो न्यू लिबरल सरमायादारी निज़ाम है, उससे बहुत बेहतर है। और आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क के अंदर लोगों को गुर्बत से निकाला है, किस तरीके से उन्होंने बेरोज़गारी ख़त्म की है, किस तरीके से उन्होंने खुशहाल किया अपने अवाम को, और बहुत चीज़ों के होने की गुंजाइश है उधर। मुकम्मल सोशलिज्म आने की हम भी उम्मीद करते हैं, लेकिन बहरहाल वो बहुत से मुल्कों से बहुत बेहतर है। तो बराबरी पार्टी ये समझती है कि सरमायादारी निज़ाम और चल नहीं सकता। आप सिर्फ ये काम करके कि आप लोकल गवर्नमेंट खड़ी कर दें इस मुल्क के अंदर हर जगह, आप सिर्फ ये काम करके कि सूबे नए बना दें, या आप सिर्फ ये काम करके कि सदारती निज़ाम ले आएँ, मुल्क के लोगों को खुशहाल नहीं कर सकेंगे। ये दीवार पे लिखा है, आप पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त सरमायादारी निज़ाम के अंदर बहरान है, और ये इस बहरान की वजह से ही आपको नए नए अब तरकीबें बता रहे हैं, या नए नए आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, मतलब नए नए ख्याल दे रहे हैं कि जी अब ऐसे कर लें, अब वैसे कर लें। आइन और कानून की बात शुरू हो गई है। कौन सा आइन और कौन सा कानून? इस मुल्क के अंदर गरीब के लिए कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है। गरीब आदमी हर जगह सिर्फ पिसता है, और मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो अपनी इज़्ज़त बचाते हैं कि थाने में को पकड़ के ना ले जाए। तो ये ऐसे मुल्क के अंदर आप क्या बात करेंगे आइन और कानून की? आपका आइन तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात वो करता है, वो आर्टिकल 3 में करता है कि इस मुल्क के तमाम लोगों को जितने भी लोग इस मुल्क में अंदर रहते हैं, अगर वो काम करें तो, और काम उनको ज़रूरी है रियासत को देना, रियासत काम देगी हर एक को, किसी न किसी तरीके से वो काम करेगा। तो अगर वो अपनी अहलियत के मुताबिक वो काम करेगा, जो भी उसकी अहलियत है उसके हिसाब से उसे काम लिया जाएगा, और उसके काम के हिसाब से उसका मुआवजा दिया जाएगा। और ये सोशलिज्म है, यही सोशलिज्म है। और ये आर्टिकल 3 हमारे आइन का हिस्सा है। इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता? बाकी हर चीज़ पे बात करते हैं, इस पे क्यों नहीं बात करते? ना पीटीआई करती है, ना नून लीग करती है, ना पीपल्स पार्टी करती है। तो ये आपको पागल क्यों बना रहे हैं? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो मोहसिन नकवी हों, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों,
چاہے وہ اور بھی مختلف قسم کے لوگ جس پہ آرائیں دے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں اس وقت۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر واقعی آپ نے لوگوں کو خوشحالی دینی ہے تو یہ سارے کام آپ کریں، بالکل کریں۔ میں محسن نقوی جو ہیں ان کے ساتھ بالکل ایگری کروں گا، اگر سوشلزم کے ساتھ آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بنائیں، چھوٹے صوبے اور بنائیں، انتظامی یونٹس اور بنائیں، اور ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر آپ چاہے صدارتی نظام لے آئیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمیں چائنا کا بھی کے اندر بھی تو پریزیڈنٹ ہے نا، تو چائنا کے اندر پرائم منسٹر بھی ہے، پریزیڈنٹ بھی ہے، دونوں چیزیں وہ چلا رہے ہیں، اور کمیونسٹ پارٹی چلا رہی ہے۔ تو اگر تو محسن نقوی نے جو بات کی ہے، اگر تو سوشلزم کے ساتھ ملا کے کی ہے، جو کہ نہیں کی انہوں نے، اگر وہ کریں تو ہم ان کے بھی ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ برابری پارٹی جب اقتدار میں آئے گی، اور انشاءاللہ یقیناً آئے گی اس ملک کے اندر، لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، تو پھر یہ سب لوگ جو ہیں ان کی بات بھی ہم کہیں گے کہ ہاں انہوں نے اچھی بات کی تھی، لیکن یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ بات جو ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ اور جو اصل مسئلہ ہے جس پہ یہ سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عام انسان کو جو پریشان ہے اس وقت، وہ مہنگائی سے، غربت سے، بے روزگاری سے، تعلیم علاج کے مسائل سے، اس کو ریلیف دیا جائے، اس کو خوشحال کیا جائے، تو وہ یہ نہیں کر سکیں گے اس سرمایہ داری نظام کے اندر۔ پاکستان میں سرمایہ داری نظام کو ختم کر کے سوشلزم لانا پڑے گا، اور ہمیں لگتا ہے کہ جب تک یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی جائے گی، لوگ اسی طرح پاگل بنتے رہیں گے۔ اور یہ سارا کچھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم لوکل گورنمنٹ بھی لے کے آ سکتے ہیں، ہم پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بھی لے کے آ سکتے ہیں، کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ ہم لے کے طرز حکومت ہم لے کے آ سکتے ہیں، اور کوئی بھی صوبے زیادہ سے زیادہ ہم بنا سکتے ہیں۔ بلکہ سوشلزم کے اندر تو کمیونز تک ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں محلوں کی سطح پہ کمیونز ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں آزادانہ، جس میں ٹیکس کے معاملات بھی ہوتے ہیں، ریونیو وہ خود دیکھتے ہیں کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، وہ ہر قسم کی ان کو آزادی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کے یونٹس کو اور صوبوں کے انتظامی یونٹس کو، کہ وہ پورے جس طرح ملک کو چلایا جاتا ہے اس طرح وہ اپنے علاقوں کو چلا سکتے ہیں۔ محلوں کی سطح پہ ان کو جمہوری قوت دی جاتی ہے، طاقت دی جاتی ہے، انتظامی طاقت دی جاتی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو خوشحال کر سکیں اپنے اپنے علاقوں میں۔ تو ہم تو یہاں تک جاتے ہیں، یہ تو بہت چھوٹی بات کریں، ہم تو بہت بڑی بات کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ محلوں کی سطح تک پھیل جائے، اتنا بڑا ایڈمنسٹریشن کا یونٹ ہو، مطلب ہر یونٹ جو ہے وہ اتنا بڑا اس کا کام ہو، اتنے زیادہ چیزیں وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہو، فیصلے کر رہا ہو ان کے لیے، ان کے حق میں، تو یہ تو صرف سوشلزم کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو جاتے ہوئے میں بس یہی کہوں گا کہ پاکستان زندہ باد۔ یہ جو برابری کی جدوجہد ہے ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، برابری کی جدوجہد زندہ باد، سوشلزم زندہ باد، انسانیت زندہ باد، اور انقلاب زندہ باد۔